جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखलाकी दिवालियापन और नफ़रत और इंतकाम की आग में जलता हुआ है, ये ऐसी सूरत हाल में दाखिल होने जा रहा है कि शायद फिर ये मुल्क जो है ये किसी के लिए भी बाइज़्ज़त तौर पे ज़िंदगी गुजारने के काबिल ना रहे। ये मौजूदा हुक्मरान जो हैं ये नफ़रत और इंतकाम में गर्क होके ऐसे इक़दामात और ऐसी अखलाकी दिवालियापन का मुजाहरा कर रहे हैं कि जो किसी की बर्दाश्त में जो है वो चीज़ें ये नहीं हो सकती। आज आपके इल्म में है कि आज चौथा दिन है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज को पैरोल पे रिहाई जो है वो नहीं दी गई। इस वक्त तक जब कि मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक होम सेक्रेटरी जो है वो हुकूमत की अप्रूवल के इंतज़ार में बैठा है। अथॉरिटी जो है वो होम सेक्रेटरी है, अथॉरिटी जो है वो डिप्टी कमिश्नर है, लेकिन बनी गाला से अप्रूवल जो है वो उसका इंतज़ार हो रहा है। यानी इंतकाम और अखलाकी दिवालियापन और जो हमारी कदरें हैं, हमारे मुआशरे की जो हमारी रवायात हैं, उनको यानी जो है वो तहो तेग करने और उनको जो है वो तोड़ने की ये इससे घटिया मिसाल जो है वो नहीं हो सकती। और आप ये देखें कि जवेद लतीफ़ साहब हमारे कोलीग हैं, MNA हैं, उनकी 80 साल की वालदा, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी वालदा जो है वो सही तौर पे जो है वो कोई बात समझने की भी पोजीशन में हो। 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो एंटी करप्शन का मुकदमा जो है दर्ज किया गया। यानी इन लोगों को कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है इनको कि भाई अगर आपने मुकदमा दर्ज करना ही है तो जवेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दो। उसके भाई हैं, तीन भाई हैं उसके, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दो। 80 साल की उसकी जो है वो वालदा है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं ये पूरी कौम देख भी रही है, और मैं समझता हूँ कि जो साहिबुर राय लोग हैं, जो हमारे मुआशरे में साहिबुर राय लोग हैं, उन्हें इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। ये जब फिर आग जलेगी तो ये आग लगेगी तो फिर सब इसकी लपेट में आ जाएंगे कि ये किस कदर जो है ये इंतकाम और नफ़रत की जो है वो आग में जो है ये मुल्क को और पूरी कौम को जो है ये धकेल रहे हैं। मुल्तान में इस वक्त तकरीबन 50 के करीब हमारे UC चेयरमैन और काउंसिलर जो हैं इन्होंने रात गिरफ़्तार किए हैं, और ये अपना नज़र आ रहा है कि आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें ये और ज़्यादा जो है वो क्रैकडाउन जो है वो करने जा रहे हैं। जो किला कुन्ना कासम पार्क है जो कि वेन्यू है मुल्तान में तमाम बड़े प्रोग्राम या जलसों के लिए, उसे इन्होंने जो है वो कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिया है। मैं पूछता हूँ शिबली फराज साहब से कि हुजूर आप तो ये 4 दिन पहले कह रहे थे कि अवाम ने बाइकआउट कर दिया है। अवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, अवाम इनके जलसों में आए ही नहीं है, चंद 100 लोग थे। वो भाई अगर अवाम ने हमारे जलसों का बाइकआउट कर दिया है तो फिर ये तुम्हें किस बात की मुसीबत पड़ी हुई है? ये क्यों गिरफ्तारियां हो रही हैं? क्यों ये आपने जो है वो ग्राउंड्स को जो है वो कैद किया हुआ है और उसके इर्द गिर्द जो है वो कंटेनर लगा के जो है उसको बंद किया हुआ है? इससे ये साबित होता है कि आवाम जो है वो बावजूद इस बात के कि कोरोना का ख़तरा है, आवाम इसके बावजूद जो है वो अपोजिशन की कॉल पे लब्बैक कह रहे हैं। आवाम अज़हारे यकजहती कर रहे हैं। आवाम अपनी जानों को ख़तरे में डाल के भी, कोरोना का ख़तरा लेके भी इस जालिम हुकूमत से निजात चाहते हैं। आवाम ये समझते हैं कि ये जो कोरोना 18 है, ये जो कोरोना गवर्नमेंट है, ये कोरोना 19 से ज़्यादा ख़तरनाक है। आवाम जो है वो अपोजिशन की तहरीक के साथ जो है वो चलने को तैयार हैं और उसके जलसों में आ रहे हैं। यही वजह है कि अब हुकूमत जो है वो जलसों को जो है वो रोक रही है। ये अपोजिशन का इंतहाई पुरअमन बेज़रर जो है ये मरहला था, पहला मरहला था ये जलसों का, जो कि
اختتام اس کا ہوگا، لاہور کا جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ 13 دسمبر کو ہوگا. تو انہوں نے تو یہ جو ہے یہ محاذ رائی کی جو پوزیشن جو ہمارے دوسرے یا تیسرے مرحلے پہ جب فیصلہ کن لانگ مارچ ہونا تھا تو اس وقت جو صورتحال پیدا ہونے کا ہمیں اندیشہ یا صورتحال کا اندازہ تھا، انہوں نے تو یہیں پہ جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ پیدا کر دی ہے. یہ خود حکومت جو ہے یہ اپوزیشن کی وکٹ کے اوپر جو ہے وہ آ گئی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہے کہ اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی تحریک کے ساتھ عوام جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ باہر نکلیں گے، اور اس کرونا حکومت کا اس ظالم، اس بے رحم اور یعنی انسانیت کی سوچ سے آری یہ جو حکمران ٹولہ ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ بھرپور عوام جو ہے وہ اپوزیشن کا پی ڈی ایم کی تحریک کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے. میں ساتھ ہی یہ بھی کہتا چلوں کہ ہر قیمت پہ ملتان کا جلسہ ہوگا. اگر انہوں نے قلعہ کنہ قاسم پارک کو نہ کھولا تو پھر پورے ملتان میں جلسہ ہوگا، اور پورے ملتان میں جب جلسہ ہوگا تو اس سے جو سیکورٹی کے پرابلمز اور جو صورتحال ہوگی، جو وہاں پہ جانے والے قائدین کو خطرات لاحق ہوں گے، اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے اس حکمران ٹولے پہ ہوگی. اور اگر کوئی واقعہ ہوا خدا نہ خواستہ تو ہمارا ایف آئی آر میں نامزد ملزم جو ہے وہ عمران خان ہوگا، اور ہر قیمت پہ ہم جائیں گے وہاں پہ. اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بالکل طے شدہ پروگرام کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ 30 نومبر کو جو ہے وہ ملتان پہنچیں گی. اور دوسرا جو اب اگر انہوں نے ہمیں سپیس نہ دی جلسہ کے لیے تو اس کے بعد پھر کیا لاہ عمل ہوگا، اس کا فیصلہ تو پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی. لیکن میں پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی طرف سے یہ پوری یقین دہانی کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے جو فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی ملتان کے جلسے کے متبادل کے طور پہ، تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے بھرپور جو ہے اس کا جو ہے وہ ساتھ دے گی. ایک منٹ بات آپ کرنا. اچھا رانا صاحب، ایک تو مریم صاحبہ نے کل جو گفتگو کی اس کے حوالے سے حکومت کا ایک ریبٹل آیا ہے کہ کھانا تو گھر سے آتا تھا مریم صاحبہ کا. دوسرا اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان سے پوچھے کہ کھانا تو گھر سے آتا تھا تو فریج وہاں پہ آپ کے والد صاحب نے رکھی ہوئی تھی جس میں کھانا جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا تھا. میں خود جو ہے مجھے انہوں نے کھانے کی اجازت نہیں دی، لیکن جب فیملی ملاقات کے لیے جاتی تھی تو وہ کھانا لے جاتی تھی، اور وہی پھر جو ہے وہ 3 دن 4 دن جو ہے وہ چلاتے تھے. تو وہاں پہ وہ جہاں پہ رکھتے تھے کھانا، تو جیل میں چوہوں اور بلیوں کا تو وہاں پہ راج ہوتا ہے. تو ان سے یہ پوچھیں کہ وہ فریج آپ کے والد صاحب نے وہاں پہ رکھوائی تھی کہ جس میں کھانا جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا، اور اوون بھی مہیا کیا تھا آپ نے جس کے اوپر وہ گرم ہو سکتا. اچھا، ایک تو وہ موبائل یوز کا وہ کہہ رہے کہ نیب حاصل میں موبائل بھی ایک جو ہے مریم صاحبہ سے جو ہے وہ ملا تھا، اس کے حوالے سے اگر ملا تھا تو اس کو پیش کریں گے. یہ جب مجھے یاد ہے کہ کراچی میں جو وہ کراچی اب اپنا پنڈی کا شیطان ہے چیدہ ٹلی، وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا تو بیچ میں کسی صحافی نے کہا کہ جی وہ موبائل ملا ہے، تو اس کا پتہ ہے آپ کو، اس نے ایک دم کہا، اس نے کہا ہاں وہ ملا ہے، اور اس میں سے تو بہت ساری انفارمیشن ملی ہے. یعنی اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تو مجھے پہلے سے پتہ ہے. حالانکہ اس گیٹ نمبر 3 بڑے شہر جہاں پہ جو ہے وہ 17, 19 اور 16% جو ہے وہ ریشو آئی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ جلسوں کی وجہ سے آئی ہے. اگر حیدرآباد میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ادروائز گیدرنگ بھی نہیں ہوئی اور وہاں پہ 16 پوائنٹ کچھ ہے، اور جبکہ اس کے مقابلے میں لاہور میں 3% ہے، گجرانوالہ میں جہاں پہ جلسہ ہوتا وہاں پہ 1% ہے. تو یہ صرف گورنمنٹ جو ہے یہ سارا کرونا پراپیگنڈا جو ہے یہ صرف اور صرف آپوسوں کو، اپوزیشن کی تحریک کو جو ہے وہ روکنے کے لیے کر رہی ہے، جو نہیں روکے گی. اس طرح کرونا کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کو بھی اب تو کرونا ہوا ہے، کیا وہ کرونا کی آڑ میں سائڈ بھی ہو رہے ہیں کہ واقعی وہ کرونا کی وجہ سے ہی آپ سائڈ بھی ہو رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو ان کی جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے ہم اس کے اوپر بالکل یقین رکھتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ. رانا صاحب یہ بتائیں، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی رہائی میں تاخیر ہو رہی ہے، کیا مسلم لیگ نون نے دوبارہ کوئی درخواست کی ہے انتظامیہ کو
ہوم سیکرٹری کو، اور اگر ان کو آج رہائی مل جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن میں آئیں گے براہ راست یا جاتی عمرہ جائیں گے؟ دیکھیں میاں صاحب اگر پیرول پہ آج رہا ہوتے ہیں تو اس کے بعد یقیناً وہ لوگوں سے تعزیت جو ہے وہ تو رائیونڈ میں جاتی عمرہ میں ہی لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر تشریف لائیں، لیکن بہرحال اس بارے میں یہ پروگرام انہی کے پاس ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی دوبارہ درخواست نہیں لیں گے، ہم نے درخواست دے دی ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور اس بارے میں جو ہے وہ ہم قوم کو آگاہ تو ضرور کریں گے اور اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کریں گے، لیکن دوبارہ ہم گورنمنٹ سے کوئی ریکویسٹ کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کر لے گی؟ یہ انشاءاللہ تعالی جو ہے نا اگلے 2.5 ماہ بھی پورے نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے skynews.com.pk